اس بات کی داد دینی چاہیے کہ ملک کے انتہائی اہم ادارے نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر بننے والی جے آئی ٹی میں قانون کے مطابق کردار ادا کریں گے۔ یہ جے آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف کی بدعنوانیوں، خاص طور پر پاناما لیکس میں لگنے والے الزامات کی تحقیقات کرے گی۔ عدالت عالیہ تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ وزیر اعظم اب صادق اور امین نہیں رہے، پہلے سچ کو اور اب جھوٹ کو بھی ساتھ پردوں میں چھپانا پڑتا ہے۔ یہی نواز شریف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے خلاف الزامات اتنے سنجیدہ نوعیت کے ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے، بس کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں۔ دوسری جانب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر اجلاس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ فوج اپنے ارکان کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی میں شفاف اور قانونی طریقے سے کردار ادا کرے گی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور کے ٹویٹر پیغام کے مطابق آرمی چیف کے زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹرز جی ایچ کیو راولپنڈی میں 202ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے دوران ملک بھر میں جاری آپریشن رد الفساد کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق اجلاس کے شرکاء نے پاناما لیکس کیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنائی جانے والی جے آئی ٹی کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ آئی ایس پی آر ترجمان کے مطابق شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ادارہ اپنے نمائندوں کے ذریعے جے آئی ٹی کے سلسلے میں شفاف اور قانونی کردار ادا کرے گا اور سپریم کورٹ کے اعتماد پر پورا اترے گا۔ خیال رہے کہ رمامہ 20 اپریل کو سپریم کورٹ نے پاناما لیکس کیس کے تاریخی فیصلے میں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کے اعلیٰ افسر کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی بنانے کا حکم دیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے کورٹ روم نمبر 1 میں پاناما لیکس کے معاملے پر آئینی درخواستوں کا فیصلہ سنایا، جسے رواں سال 23 فروری کو محفوظ کیا گیا تھا۔ فیصلے کے مطابق فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے کے سینئر ڈائریکٹر کی سربراہی میں 7 دن کے اندر جے آئی ٹی تشکیل دی جائے گی، جو 2 ماہ میں اپنی تحقیقات مکمل کرے گی، جبکہ جے آئی ٹی کو ہر 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے اپنی رپورٹس پیش کرنے کی بھی ہدایات کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جے آئی ٹی میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے، قومی احتساب بیورو، نیب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس پی سی پی، انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی کا نمائندہ بھی شامل کیا جائے۔ نواز شریف اور اس کے خاندان کے خلاف جتنے بھی الزامات عائد کیے گئے ان کا انکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ ادارے جو تحقیقات کا تجربہ نہیں رکھتے انہیں جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا، جس ادارے کا کام جاسوسی کرنا ہے اسے بھی جے آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ان 5 اداروں کو جو وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کریں گے انہیں عدالت پہلے ہی نااہل قرار دے چکی ہے۔ پھر بھی عدالت عالیہ کی نگرانی میں اگر تحقیقات کو درست رخ دیا جائے تو بات بن سکتی ہے۔ نواز شریف کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اداروں کا دباؤ برداشت نہیں کر پاتے اور اب بھی یہی ہونے والا ہے۔ پھر اس مغل شہزادے کا کیا بنے گا کالیہ؟